بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال پچھلی دفعہ بھی ہوا تھا، اس کی پوری ہم نے وضاحت بیان کی تھی وہاں بھی۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے جو اس دنیا کے اندر آیا اس کو ایک جیسا ماحول نہیں ملا۔ یعنی کچھ لوگ آج بھی دنیا کے بہت سے پاکستان کے اندر کچھ ایسے خطے ہیں جہاں لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ اس کو پوچھ لو وہ ویسے کہیں گے یہ مسلمان ہے، لیکن ان سے پوچھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، ابو بکر کون ہے، عمر کون ہے، وہ کہتا ہے ہمیں نہیں پتہ کیا ہے۔ سندھ کے بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں چلے جائیں، اور بھی بہت سارے ایسے علاقے ہیں جو آبادیوں سے کٹے ہوئے ہیں، یعنی ہر جگہ پہ علم کی سطح ایک جیسی نہیں ہے۔ تو وہ لوگ جن تک پیغمبر کی دعوت ہی نہیں پہنچی، جن تک قرآن کا اللہ کی کتاب کی حیثیت سے جن کے پاس نہیں پہنچی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا علم ان کے پاس نہیں پہنچا، تو ان کا امتحان بہت سادہ امتحان ہے۔ جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے بھائی نے وہ سورہ شمس کی آیت پڑھی تھی نا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نفسیات کے اندر تقوی اور برائی کا جو شعور الہام کر دیا ہے، اس کا امتحان عین ممکن اسی کے مطابق ہو جائے گا۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اپنی شریعت کے اندر نیکی اور بدی کا شعور رکھا ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ جھوٹ کو ہر بندہ برا سمجھتا ہے، سچ کو ہر بندہ اچھا سمجھتا ہے، وعدہ خلافی کو ہر بندہ برا سمجھتا ہے، قتل کو، ظلم کو ہر بندہ برا سمجھتا ہے، چاہے اس کا کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق ہے یا نہیں ہے۔ یہ فطری اخلاقیات ہے جو اللہ نے انسان کے فطرت کے اندر ودیت کر دی ہے۔ ایک انسان اگر دوسرے کے ساتھ ظلم کرتا بھی ہے، حق چھینتا بھی، لیکن جب اس کا اپنا حق چھینا جائے اس کو برا محسوس ہوتا ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جو اس کو برائی کا احساس دلا رہی ہے؟ یہی اس کی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے چیز الہام کی ہوئی ہے۔ اور اس سے بنیادی چیز ہے وہ توحید، اللہ کے ذات کا ایک ہونا، کہ اس کائنات کا کوئی خالق مالک ہے، وہ کسی نام سے بھی اس کو یاد کرتا ہے کہ یہ کوئی ہے، اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اور اخلاقیات کے طور پر جو فطری اخلاق ہے جتنی بھی اس کے ذہن کے اندر ہے، اس کے اوپر عمل کرتا ہے تو اللہ کے ہاں وہ بھی کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن جیسے جیسے اس تک علم آتا جائے گا، اس تک اگر فرض کرے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا علم آ گیا، اس کو بحیثیت نبی ماننا پڑے گا، اس کی شریعت کے اوپر عمل کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور شریعت کا علم آ گیا، اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا۔ اسی طرح اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور شریعت کا علم آ گیا، قرآن کا علم آ گیا، تو اب اس کو ان کے اوپر ایمان لا کے اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا۔ تو یہ ہر بندے کی علمی سطح یا حالات و وسائل کے اوپر منحصر ہے۔ تو لہذا جن تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا علم آ گیا، اس کو انہی کے کلمہ پڑھنا ہے، اور اس بنیاد کے اوپر ان کے اوپر بھی ایمان لانا ہے، پچھلے تمام انبیاء کے اوپر بھی ایمان لانا ہے، اور شریعت جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیار کرنی ہے۔ تو یہ معاملہ ہے۔ اور قرآن میں بھی جو آیت آئی ہے سورہ بقرہ میں اور سورہ مائدہ میں، کہ چاہے کوئی مسلمانوں میں سے ہو، یہودیوں میں سے ہو، عیسائیوں میں سے ہو، صابئین میں سے ہو، تو جو بھی اللہ یوم آخرت پر ایمان لا کے عمل صالح کرے گا، اس کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہے، اس کے لیے کسی غم و خوف کا موقع نہیں ہوگا۔ تو وہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ جو بھی اللہ یوم آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہے تو وہ ایمان کے کچھ تقاضے تو پورے کرے گا نا۔ وہاں پہ یہود کا ذکر آیا، یہود جب اللہ یوم آخرت کے اوپر ایمان رکھیں گے تو اللہ کے ان کے پاس تو تورات موجود تھی، نصارہ کے پاس تو کتاب موجود تھی، تو اس کتاب کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی نشانیاں بیان ہوئی تھی کہ اس طرح بعثت ہو جائے گی، اس کے اوپر تمہیں ایمان بھی لانا ہے۔ بلکہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ وہ خود منتظر تھے، کانوا یستفتحون من قبل، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دعائیں کیا کرتے تھے، یا اللہ وہ رسول بھیج اور ہمیں فتح عطا فرما ہمارے دشمنوں کے اوپر، کیونکہ اس دور میں یہود جو تھے پوری دنیا کے اوپر در بدر تھے، ان کو اپنے اصل وطن سے نکال دیا گیا تھا۔ یہ مدینہ کے اندر یا خیبر کے اندر بھی یہ در بدر ہو کے پہنچے ہوئے تھے اس دور کے اندر بھی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ دعائیں کیا کرتے ہیں، یا اللہ وہ جو آخری آنے والا ہے اس کو بھیج دے تاکہ پھر ہمیں ہمارے دشمنوں کے اوپر غلبہ مل جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب وہ آ گیا انہوں نے اس کو پہچان بھی لیا، فلما جاءہم ما عرفوا بھی، جب وہ آ گیا انہوں نے اس کو پہچان بھی لیا، فکفروا بھی، پھر انہوں نے اس کا کفر کر دیا، فلعنۃ اللہ علی الکافرین، ایسے کافروں کو پھر اللہ کی لعنت۔ یعنی جب پہچان لینے کے بعد کوئی انکار کرے گا پھر وہ کافر ہو جائے گا۔ اگر وہ پہچاننے سے پہلے وہ اپنی پرانی شریعت کے اوپر عمل کر رہا ہے، اپنے پرانے اس سابقہ پیغمبر کا کلمہ پڑھ کے اسی کے اوپر دین کے اوپر کاربند ہے، قرآن ان کی بھی تعریف کرتا ہے
قرآن ان کی تعریف کرتا ہے کہ یہ اس کو پہلے بھی یہ جو لوگ تھے اپنے دین کے اوپر کاربند تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے، اور جب ان کے بعد آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہنچ گئیں، یہ فوری طور پر اس کے اوپر ایمان لے آئے۔ جو پہلے کھوٹے تھے وہ بعد میں بھی کھوٹے رہے، جو پہلے مخلص تھے وہ بعد میں بھی مخلص رہے۔ وہ جو پہلے اللہ سے ڈر رکھنے والے تھے، آپ دیکھیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے نبوت کیا ہے، کون لوگ سب سے پہلے ایمان لائے ہیں؟ جو زمانہ جاہلیت کے اندر بھی نیکی کے اوپر کاربند تھے، سب سے پہلے وہی لوگ ایمان لائے ہیں، کیونکہ وہ ان کے دل کی آواز تھی۔ پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ جس کے اندر جتنی ملاوٹ تھی وہ چھٹتی چلی گئی، غلط فہمیاں دور ہوتی چلی گئیں۔ کوئی شروع کے دنوں میں ایمان لایا، کوئی ہجرت سے پہلے ایمان لایا، کوئی ہجرت کے بعد ایمان لایا، کوئی جنگیں کرنے کے بعد بھی ایمان لایا، کوئی آخری وقت کے اوپر جا کے ایمان لایا۔ تو جتنی اس کے اندر ان کے غلاظتیں تھیں، جتنی ان کی دہرائی کا وقت ان کو زیادہ لگا، بالآخر وہ ایمان لے آئے۔ وہ کتنے ہیں جو پھر بھی ایمان نہیں لائے، کفر کے اوپر مر گئے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ امتحان اصل میں علم کا ہے۔ جس کے پاس علم آ گیا، یقینی علم آ گیا، اس کو کلمہ بھی پڑھنا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بھی اپنانا ہے۔ جس کے پاس بالکل ابتدائی درجے کا یہ بھی علم ہے، جس کو کسی کتاب کا نہیں پتہ، کسی رسول کا نہیں پتہ، کسی ایسے علاقے میں ہے، تو اس کا امتحان صرف وہ جو وعدہ الست کے مطابق جو اللہ نے بنیادی توحید اس کے اندر ودیت کی ہوئی ہے، بنیادی اخلاقیات جو اس کے اندر ودیت کی، اس کا امتحان بہت سادہ ہے، بس کا اسی کے مطابق یہ معاملہ ہو جائے گا۔